ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں سے کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا کہ ذرا اپنی حالت پہ غور کرو کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا۔ ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا، اس سے جو ہے وہ بستہ خون بنا، پھر جو ہے وہ گوشت کا لتڑا بنا، ہڈیاں چڑھی اور بچہ بن کر کے تیار ہوا۔ پھر بچپن کا زمانہ، پھر لڑکپن، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد میں پھر وہ سٹیا جانے والی عمر، اور پھر آخر میں جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری جان کو قبض کرے گا۔ اب فرمایا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ یعنی یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی جو ہے وہ بوڑھا ہونے کے بعد ہی مرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ تم میں سے جس کو چاہے جس حالت کی طرف لوٹا دے، اور جب چاہے موت عطا فرما دے۔ اور پھر بعد میں فرمایا کہ وہ عمر بھی آتی ہے کہ بندہ جو ہے ناقص عمر کی طرف چلا جاتا ہے، ایک دم بالکل جو ہے وہ اپنی زبان میں جسے بولتے ہیں کھوسٹ بوڑھا بن جاتا ہے، اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ رب نے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ بچپن میں جو عقل ہوتی ہے، پھر وہی عقل جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر پھر عود کراتی ہے۔ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جتنا ہنر ہے، جتنی صلاحیت اور قابلیت ہے، جو کچھ پڑھا سب بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس میں جو ہے وہ کچھ معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع نہیں رہ جاتا، اور پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور بندہ پھر بار بار جو ہے وہ ایک ہی چیز کو بار بار پوچھتا ہے، اور یہ عمر ایسی گھٹیا عمر ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر جو ہے وہ موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی مختلف عمروں کے اندر تقسیم ہے۔ جیسے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس سے لے کر کے 2 سال تک کا زمانہ، پھر دودھ پینے کا زمانہ، نابالغی کا زمانہ، اور پھر نوجوانی کی عمر، پھر کہولت، اور پھر ایک دم بالکل بوڑھا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر ومن ان ارد الی ارذل العمر، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سوء عمر سے، بری عمر سے، اور اس بات سے کہ میں ناقص عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، یعنی ایسی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں کہ وہ بندہ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ بھی نہیں جان پاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو روزانہ قرآن مقدس پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس گھٹیا عمر کی طرف نہیں پلٹے گا، کیونکہ یہ عمر ایسی رہتی ہے کہ جو چھوٹا بچہ جس کو بڑے لاڈ پیار سے ہم لوگوں نے پالا، وہ بچہ اگر ایک چیز کے بارے میں 10 بار پوچھتا تھا تو باپ اس کو بتاتا ہاں بیٹا یہ ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ کسی
بوڑھے نے ایک دم بالکل آخری عمر کو پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں جانتا، ایک دم عقل وغیرہ جواب دے گئی، تو سامنے کوا بیٹا ہوا تھا، اپنے جوان لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پوچھا کیا کہا بیٹا؟ تو تیسری بار جب پوچھا تو غصے میں آ کے بولا کہ میں نے تم سے کہہ دیا 2 بار، سمجھ ہی نہیں پا رہے، میں نے کہا کوا ہے۔ تو بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا تم کو یاد ہے جب تم چھوٹے تھے 10 مرتبہ پوچھتے تھے کیا ہے، میں 10 مرتبہ اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ عمر ہو جاتی ہے کہ اپنے بھی جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، اور بندہ جو ہے وہ بڑی عجیب کیفیت کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر اس عمر سے جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حجاج بن یوسف جو بڑا مشہور بادشاہ ہے، اس نے ایک بوڑھے سے پوچھا تھا کہ تیری یعنی بہت گھٹیا عمر تک پہنچ گیا، تو اس کے حال چال لینے کے لیے پوچھا کہ تیری خوراک کی کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ کھاتا ہوں تو بالکل بوجھل ہو جاتا ہوں، اور نہیں کھاتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ نیند کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جب لوگوں میں بیٹھا رہتا ہوں تو جھونکے آتے ہیں، اور بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں تو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ تیرے اٹھنے بیٹھنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیٹھتا ہوں تو زمین مجھ سے دور ہو جاتی ہے، یعنی بہت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے زمین کی طرف جانا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زمین میں نہیں، جیسے کنویں میں اتر رہے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ جب میں بیٹھ جاتا ہوں، جب اٹھنے کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین نے مجھ کو پکڑ لیا ہے، اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ اور اس نے پوچھا کہ تیرے چلنے کی حالت کیا ہے؟ تو بوڑھا جواب دینے لگا، چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں کو کسی نے رسے سے باندھ دیا ہے، اور بڑے پتھر کی میں بات نہیں کرتا، اگر چھوٹی سی مینگنی بھی اگر کہیں پڑی مل جاتی ہے تو اس سے بھی ٹھوکر کھا جاتا ہوں میں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ ناقص عمر آخری والی رہتی ہے، اور اس عمر کے اندر بندے کی بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اور ہر بات بندہ بھول جاتا ہے، یاد کچھ بھی نہیں رہتا۔ فرمایا اللہ نے لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، مطلب جاننے کے باوجود بھی بالکل ایک دم جو ہے وہ نادان بن جاتا ہے۔ اور بوڑھے آدمی کو جب کوئی بات بتائی جائے تھوڑی دیر بعد میں پھر بھول جاتا ہے، اور اس بات کو پھر بار بار پوچھتا ہے، بتانے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ اچھا سلوک جو ہے وہ روا نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جانتا ہے، قدرت والا، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے کہ نوجوان ہنستے کھیلتے لوگوں کو موت دے دے، اور چاہے تو بوڑھے کمزور پریشان حال کو ایک لمبے زمانے تک جو ہے وہ زندگی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اور زندگی کے جو ایام ہیں وہ قادر اور حکیم کی تقدیر پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کو مقدر فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر انسان کو ایک آخری عمر تک پہنچائے، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں انسانوں کی عمریں ایک جیسی ہوتی، 100 سال والے سب ہیں، سب 80 سال والے ہیں، ایک ہی جیسی عمر کے لوگ پھر دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے جس عمر تک جو ہے وہ لے کر کے جاتا ہے۔ اور تمام جو انسان کی زندگی کے دور ہیں ان میں سب سے برا دور جو ہے وہ بڑھاپے کا دور ہے۔ اس میں بچوں جیسا حال ہو جاتا ہے، عقل نہ تو کام کرتی ہے، نہ قوت کے اندر کچھ ہوتا ہے، نہ صحیح طریقے سے سن پاتا ہے، نہ بیماری سے شفا ملتی ہے، اور نہ کوئی دوا اثر کرتی ہے۔ یہ ایسی عمر جو ہے وہ انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری مہربانی سے بخل، سستی اور ناقص عمر، عذاب قبر اور فتنہ دجال اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس ناقص عمر سے جو ہے وہ پناہ مانگی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو گھٹیا عمر ہے اللہ تعالیٰ کافر کو عطا فرماتا ہے، مومن کو نہیں عطا فرماتا۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو نیک پرہیزگار مومن ہوتے ہیں ان کو یہ عمر نہیں ملتی، جو گنہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ عمر دیتا ہے، گھٹیا عمر۔ تو وہ بھی جو ہے وہ آخری عمر کے اندر جو اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کو یہ ناقص عمر نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی ناقص عمر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے یا قرآن کو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور یہ مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنون ہے یا پاگل پن یا
اس طرح کی جو چیزیں ہیں گھٹیا عمر، اللہ تعالیٰ یہ اپنے اولیاء کرام، اپنے محبوبین اور ان علماء کو نہیں دیتا ہے جو علماء کرام جو ہے وہ قرآن مقدس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پائے کے علماء 100 سال کی عمر تک پہنچ گئے، لیکن آخری وقت تک جو ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ میں اچھی باتیں کرتے تھے، کبھی بھی جو ہے وہ ان کی عقلیں خراب نہیں ہوئی۔ تو جو بندہ قرآن سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو آخری وقت تک جو ہے وہ سلامت رکھتا ہے۔ خود ہم نے حضور سیدی سرکار مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وصال سے ایک دن پہلے دیکھا، آپ جو ہے اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے وہ دینی حوالے سے، جامعۃ الرضا کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ اچھی گفتگو فرمائی، اور ہر ایک سائل کے جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر آپ نے جواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو یہ گھٹیا عمر نہیں عطا فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے انسان جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اگتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ بڑھاپا یہ انسان کی زندگی کا بڑا برا دور ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن بندہ اگر نیک ہے تو پھر وہ نیکی میں زندگی گزارتا ہے تو بڑھاپے میں اس کی نیکیاں اگتی ہیں اور برائیاں مٹتی ہیں، اور جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کا قیدی ہے، یہ یعنی قیامت میں جو ہے یہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بوڑھے کے آگے آگے تو نہیں چلا تھا، یعنی بڑھاپے کی ایسی عزت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ بوڑھے کے آگے اگر بوڑھے کی اگر عزت نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس عزت نہ کرنے والے کو بھی جو ہے وہ فقر و فاقہ اور تنگی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے اور پھر مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام سے دعا کروانے، علماء کرام سے تعویذ لینے آتے ہیں کہ تعویذ دے دو کہ روزی اچھی ہو جائے۔ اگر اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی روزی عطا فرما دے گا۔ اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کے ان کی جو ہے وہ عزت اور توقیر نہ کرو اور پھر دعا تعویذ اور باباؤں کے پیچھے چکر لگاؤ، ساری زندگی گم جاؤ گے لیکن روزی تمہارے گھر کے اندر کبھی بھی نہیں آ پائے گی۔ لیکن یہاں پر جو یہ فرمایا گیا بوڑھے کے آگے چلا اس لیے روزی میں کمی ہو گئی، یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ کوئی بندہ بوڑھے کی بے عزتی کرے، اس کے ادب وغیرہ کا لحاظ نہ رکھے، ورنہ کسی ضرورت سے بوڑھے کے آگے چلے یا اپنے کام سے جا رہا ہے اور بوڑھا بہت دھیرے چل رہا ہے اور اس کو اپنے مقصد کے اندر جلدی پہنچنا ہے تو ضرورت کے وقت میں کوئی آگے چلنا گناہ اور ناجائز نہیں ہے، لیکن بوڑھے آدمی کا ادب کرنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ سب سے پہلے بڑھاپا کس کو طاری ہوا؟ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے بڑھاپے کے آثار حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نمودار ہوئے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میرا نور اور زیادہ کر دے، مجھے وقار عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بڑھاپے یعنی نور کے اور وقار کے بڑھنے کی جو ہے وہ دعا فرمائی تھی۔ اور بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی عمریں اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمر کے اندر بھی اتنا فضل فرما دیتا ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے اندر بڑے بلند مراتب پر پہنچ جاتا۔ پہلے جو لوگ تھے کوئی 200 سال کا ہوتا تھا، کوئی 500 سال کا، بہت ساری ایسی قومیں جن کے اندر 500 سال سے پہلے کوئی مرتا ہی نہیں تھا کوئی، تو ان لوگوں نے اتنی لمبی عمر پائی، اتنا لمبا زمانہ پایا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پر یہ کرم کیا کہ اس امت کے اندر جو بندہ تھوڑی عمر پائے اور تھوڑی عمر میں نیکی کر کے بڑے بڑے جو ہے وہ مراتب تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر لوگ 500 سال تک جو ہے وہ عبادت کر کے نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اوپر بڑا کرم ہے۔